إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكبى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے جس حوالے سے گفتگو عرض کرنی ہے وہ ہے زکوٰۃ اور فطرات، کیونکہ عام طور پر ان چیزوں پر ہم لوگ بہت ہی کم بول پاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہماری گفتگو روزے سے ہوتی ہے، نماز سے ہوتی ہے یا کچھ اصلاحی باتوں سے ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے متعلق یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہماری زبان پر گفتگو بڑی کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے نا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. آدمی ایک طرف روزہ رکھ لیتا ہے، اسے کوئی مشکل نہیں لگتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہیں، ہر وہ کام کر لیتا ہے، لیکن جہاں اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، زکوٰۃ اور فطرات نکالنے کی بات آتی ہے، تو فوراً جو ہے اس کے دل میں جو ہے کھلبلاہٹ شروع ہو جاتی ہے اور دل اس کا مچلنے لگتا ہے. یعنی یہ اس طرح علامت ہوتی ہے کہ جو ہے اس کی جو محبت ہے وہ اس کی محبت جو ہے اپنے مال سے ہو گئی ہے. لیکن اس حوالے سے گفتگو بڑی کم ہو پاتی ہے، تو میں نے آج سوچا ہے کہ میں زکوٰۃ سے اور فطرات سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفات بیان کری ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. آپ جب سورہ بقرہ کی پہلی اور شروع کی جو آیت پڑھیں گے نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، جو اللہ نے ان کو جو ہے مال و اسباب دیا ہوتا ہے، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ متقی بھی بتا رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، چاہے اس سے پہلے نازل ہوا ہو چاہے اب نازل ہوا ہو، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے کتنے فضائل بتائے ہیں اور اس کے کتنے فوائد ہیں. تو اس میں سے سب سے جو چوتھا جو رکن ہے اسلام میں، 5 چیزیں ہیں. ایک ہے کلمہ، اس کے بعد ہے نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج. یہ 5 چیزیں جو ہیں اسے ہم لوگ بولتے ہیں پلر آف اسلام. یعنی اسلام میں، اسلام کا جو دار و مدار ہے، یا جو اسلام کے جو 5 ستون ہیں، جو ٹکا ہوا اسلام ہے، ان میں سے یہ 5 چیزیں اہم ہیں. یہ 5 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. تو نماز ویسے بھی فرض ہے، روزہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمارا جو ہے ایمان ہو، اس کے بعد ہمارے اوپر روزہ، نماز، اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ فرض ہونے کا مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ کی جو ہیں کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں، تبھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے اس وقت فرض ہوتی ہے جب ہمارے پاس یہ ایک جو نصاب بتایا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی،
یا اس کی قیمت کے بقدر اگر ہمارے پاس روپیہ ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے یا اور بھی طرح کا سامان ہوتا ہے جو بھی ہمارا بیچنے کی نیت سے ہوتا ہے، وہ اگر جو سامان ہوتا ہے ان میں جب 1 سال گزر جاتی ہے اس رقم پر، تو اب اس رقم پر اللہ کی راہ میں یعنی جو ہے مستحقین زکوٰۃ تک اب اس رقم کو 2.5% خرچ کرنا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ ایسے نہ سوچے کہ اس سے ہم نے اس مال کو کمایا اور اس مال کو کمانے کے بعد ہم ہی اس کو خرچ کریں۔ دیکھیں یہ مال آپ نے نہیں کمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایسی چیزیں عطا کری ہیں اور اللہ ہی مال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں کئی جگہ کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی جگہ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ ہم ہی جو ہے لوگوں کو عزت بھی دیتے ہیں، ہم ہی لوگوں کو مال و دولت بھی دیتے ہیں، غرض ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے اپنا کردار کہ ہم نے جو ہے مال کمایا، ہم نے محنت کری، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا فضل دیا ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی، ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی، ان سب چیزوں سے، ان آفتوں سے ہمیں اس نے بچا کر کے رکھا، اور بچا کر کے رکھنے کے بعد یہ جو مال ہمارے اوپر بچا ہے اور پوری سال گزر گئی ہے، تو اب ہمیں جو ہے 2.5% جو ہے ہمیں اب جو ہے مستحقین زکوٰۃ کو نکالنا ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ ہم نے زکوٰۃ نہ نکالی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں، اور جہاں ہم ان چیزوں کو خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کس طرح فضائل ہیں اور کس طرح کی احادیث میں اس کے فضائل ہیں اور کس طرح اس کی احادیث کے اندر وعیدیں ہیں، اور قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کی وعیدیں سنائی ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی تھی نا، الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو زکوٰۃ اور اسلام، یہ دیکھیں کتنی اہم چیز ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ ہے۔ آپ اتنے سارے مذہبوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، پہلے کے نہیں، آپ جو سامنے کے مذہب ہیں ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو کسی میں بھی کوئی ایسا تصور نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ایسا فریضہ عائد نہیں ہوا ہے جو مستحقین زکوٰۃ کو دینا ہے، یعنی جو غریب ہیں ان کے ہاں، جو کمزور ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کا کوئی جو ہے سہارا بننا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کر دیا، اس چیز کو فرض کر دیا تمہارے اوپر۔ ابھی آپ کے گلی اور محلے میں اگر کوئی شخص ضرور مالدار آدمی رہتا ہو، پیسے والا آدمی رہتا ہو، اور ایسے ہی بغل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جہاں پر کیا کہتے ہیں بیمار رہتے ہوں یا پریشان حال رہتے ہوں، تو آپ جو ہے اس مالدار شخص سے مانگنے میں جھجک محسوس کریں گے، پتہ نہیں وہ دے گا یا نہیں دے گا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اسے بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس اتنی مقدار جمع ہو جاتی ہے اور سال تمہارے اوپر گزر جاتا ہے اور وہ صاحب نصاب بن جاتے ہو، تو اب وہ پریشان جو شخص ہے اس کو تمہیں جو ہے جا کر کے دینا ہی پڑے گا، اپنے محلے والوں کو، اپنے پاس والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، یہ رقم اس کو دینا ہی دینا پڑے گا، اور عاجزی کے ساتھ دینا پڑے گی، انکساری کے ساتھ تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، اور ویسے اس کو کوئی نہیں دیتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں تو ایک سہارا، ایک جو ہے ہم لوگوں کو بتا کر کے زکوٰۃ کا ایک فریضہ ہمارے اوپر عائد کر کے بتایا کہ تم کو یہ سہارا ان کا بننا ہے، اور بڑی کتنی عاجزی کے ساتھ بتایا۔ اگر بتایا تم ایسی رقم دیتے ہو کہ احسان جتاتے ہو یا جو ہے کچھ اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کی مثالیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اس کے پاس سخت وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ اس کے بعد کیا مثالیں بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم جو ہے اپنے صدقے کو باطل طریقے سے ضائع مت کرو، کسی کو احسان جتا کر کے، کسی کو پریشان کر کے اپنے صدقے کو ضائع نہ کرا کرو، عاجزی کے ساتھ دو، انکساری کے ساتھ دو۔ یہ مال و دولت جو آئی ہے تمہارے پاس، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے جب آئی تمہارے پاس۔ تو عزیز ساتھیوں، جو اس کی مثال بیان کری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم مثل الذین، اس کے آگے والی آیت ہے جو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتلایا جو احسان جتا کر کے یا جو ہے لوگوں کو شرمندہ کر کے جو اپنی رقم خرچ کرتے ہیں، بتلایا ان کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی جگہ
کوئی ایک ایسا پتھر ہو اور اس پتھر پر مٹی جمی ہو، اور مٹی جمنے کے بعد اس پر ایک زوردار سے بارش برسے، تو جس طرح وہ پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور وہ دھول اور وہ مٹی اس کی جھڑ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ان لوگوں کا بھی صدقہ کرنا ہے، ان لوگوں کا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جو دینے کے بعد احسان جتاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی بھی مثال اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمائی، کہا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایک اونچے باغ، جیسے کسی ایک اونچے ٹیلے پر کوئی ان کا ایک باغ ہو اور اس میں ایک زوردار بارش برس جائے تو پھل دگنی لے کر کے آئے، لیکن اگر زوردار بارش بھی نہ برسے، ہلکی سی فوار بھی آ جائے، تب بھی ان کا جو ہے کام بن جائے گا۔ ایسے خلوص اخلاص والوں کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بیان فرمائی ہے۔ آج یہی ہوتا ہے، ہمارا ہر کام میں خلوص اخلاص تھوڑی نہ ہے۔ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمارا خلوص اخلاص نہیں ہے، روزے رکھ رہے ہیں اس میں بھی ہمارا خلوص اخلاص نہیں ہے، ہر کام میں ہم بالکل ایک رسم کے طور پر ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ رمضان آیا ہے تو صرف ہم نے جو اس کو رسماً سمجھ لیا کہ ہمیں رمضان گزارنا ہے، روزے رکھ لینا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے یا نہ آئے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو یا نہ ہو، ہم نے بس اس کو رسم سمجھ لیا ہے۔ جب ہماری عبادتیں رسمیں بن جائیں گی، قسمیں بن جائیں گی، تو پھر ہمیں اس سے کیا حقیقی مقصد حاصل ہوگا؟ یہ ساری ہماری عبادتیں پھر بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ خلوص اخلاص کے ساتھ والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، جن کی نیتیں صحیح ہوتی ہیں، جن کے اندر کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ آج رمضان کا یہ ہمیں مبارک مہینہ ملا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جو ہے آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر کا عشرہ آ رہا ہے، یا اس کے جو ہے پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس عشرے میں ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو متعین کریں، اللہ سے قریب ہوں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم جمعے کی بھی اگر نماز پڑھنے آتے تو رسماً طور پر پڑھنے آتے ہیں، موقع ایسا دیکھتے ہیں کہ جہاں جلدی جمعے کی نماز ہو رہی ہو، ہم وہاں جا کر کے بس خالی 2 سجدے اگر مارنے کو مل جائیں تو 2 سجدے مار لیں۔ اگر امام صاحب کی 1 رکعت نکل گئی ہے تو ہم 1 رکعت ہی پڑھ لیں گے، 1 رکعت کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں گے۔ مطلب ان کے اندر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا نہیں ہوتی ہے۔ آج یہ حال ہے ہمارا، اور یہ ہر جگہ کا ہے، یہیں کا نہیں ہے۔ رمضان میں ملا ہے، رمضان میں ہمیں تراویح جیسی عبادت ملی، اس تراویح کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اس تراویح کو ہم چھوڑ کر اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد میں ہماری کیا باتیں ہوتی ہیں کہ یہ تراویح نفل ہے۔ فی الحال یہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم رمضان میں اپنے اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں؟ ہم اس کو رسم کیوں سمجھ لیے ہیں؟ تراویح میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی جو ہے تراویح بڑی لیٹ ہو رہی ہے، اور جگہ تراویح بڑی جلدیاں ہو رہی ہیں، اور جگہ لوگ جلدی تراویح پڑھا دیتے ہیں، یہاں اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے جب دل میں مزہ ہو۔ دل میں ہمارے مزہ ہی نہیں ہے، ہمارا دل لگا ہوا ادھر IPL شروع ہو گیا ہے، ادھر IPL ہو رہا ہے، اس میں ہمارا دل لگا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا اتنا بابرکت اور مقدس مہینہ ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، ہم اپنے روزوں سے اور ہم اپنی تراویحوں سے وہ سارے کے سارے ہم اس سے سستی برت لیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم گناہوں میں بھی ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اس کی سزا بنے گی؟ ہم اس میں جوئے لگا رہے ہیں، ہم اس میں جو ہے حرام خوریاں کر رہے ہیں اور بدکاریاں کر رہے ہیں، کیا کہنے ہیں جناب، ہر وہ کام کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں جن کے اندر خلوص اخلاص نہیں ہے، خلوص اخلاص نہیں ہے، ان کی مثالیں بیان فرمائی، اور جن کے اندر خلوص اخلاص ہے ان کی مثالیں بیان فرمائی۔ فی الحال کہنے کا جو ہمارا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نکالتے ہیں، کیونکہ یہ عوام کا یہ مسئلہ ہو گیا، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی جتنی جلدی ہو جائے اس میں اور اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے اوپر اگر شعبان میں زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی تو ہم شعبان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کریں۔ فی الحال جو سمجھنے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہمارے پاس کچھ بھی مال روپیہ ضرورت سے زائد ساز و سامان اگر ہمارے پاس ہے اور اس پر سال گزر گئی ہے تو اس میں سے 2.5% ان مستحقین کو پہنچانا ہمارے اوپر ضروری ہے، لازمی اور فرض ہے۔ ہم بتا یہ رہے تھے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، جو آدمی زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتا ہے، اس کا جو ہے قرآن کریم میں کیا وعیدیں فرمائی ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جو ہے اس کا جو سونا اور چاندی ہے اس کو آگ میں جلایا جائے گا. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم، ان کو ایک جو ہے عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی ایک عذاب کی بشارت سنا دو. کیسا عذاب؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ایسا آگ اس دن اس کا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جہنم میں اس آگ کو اس کے مال و دولت کو تپایا جائے گا. تپانے کے بعد جب وہ پلک جائے گا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذھب یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہی وہ مال ہوگا جس کی آج یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اپنے پاس پڑوسیوں کی جو ہے خبرگیری نہیں کرتا ہے، یا ان کو جو اپنی زکوٰۃ پہنچاتا ہی نہیں ہے، اپنی زکوٰۃ کو روکے رکھا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں نے خود کا کمایا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ایسا مال اس کا جو ہے جہنم میں ڈال کر کے تپا کر کے پھر وہ جو ہے اس کی جو ہے پیشانیوں کو اور اس کی جو ہے کمر کو اور اس کی پیٹھ کو ایسے کر کے پکڑے گا. فتکوی جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور وہ یہی مال ہوگا اور کہے گا میں وہی مال ہوں جو تو نے مجھ کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے رکھا. اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، جب اتنا ہو جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اللہ کہیں گے ایسے عذاب کا جو ہے مزہ چکو. وہ مال کہے گا ایسے عذاب کا مزہ چکو. اور اتنا ہی نہیں ہے، آپ جو ہے حدیث میں آ جائیں، آپ دیکھیں حدیث میں اس کی کیسی وعید سنائی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، فرمایا ایسا اس کا مال ایک گنجیلا ایک زہریلا سانپ بن جائے گا. سانپ بننے کے بعد کل قیامت کے دن سانپ بننے کے بعد اس کے منہ پر سامنے آ کر کے اس کی جو ہے جس طرح سانپ کے 2 نقطے ہوتے ہیں ایسے ہی اس کے بھی نقطے ہو جائیں گے اور یہ اس سے ڈسے گا اور اس طرح ڈسے گا، مال بن جائے گا سانپ. اور اس کے بعد جب ڈسے گا تو وہ سانپ یہی کہے گا، سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں، انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، تو نے مجھے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرا. آج وہ اگر خرچ کر دیتا تو اس طرح اس کو عذاب نہیں ملتا، اس طرح وہ عذاب سے بچ جاتا. لیکن اس نے جو ہے اپنے مال کو خرچ ہی نہیں کرا، اپنے مال کو گنتا رہا. ایحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ سمجھتا رہا کہ یہ مال جو ہے اس کا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اس کو گنتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں انہی صورت میں جو ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ والی میں تین چار چیزوں بتا رہے ہیں کہ ویل ہے کن کن لوگوں کے لیے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لعن طعن کرتے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، اور خرابی ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان ان کا ہے کہ یہ مال جو ہے ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ مال اللہ جو ہے ایک ایسی آگ میں ڈال دیں گے. مل حطمہ وما ادراک مل حطمہ، اور تم کیا جانو وہ آگ کیسی ہے، تم کیا جانو وہ الحطمہ کیا ہے. وما ادراک مل حطمہ نار اللہ الموقدہ، وہ ایسی آگ ہے کہ اس کو اللہ نے سلگائی ہے، کسی انسان نے نہیں سلگائی ہے، اللہ نے سلگائی ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو آپ کے قلب و جگر سینے تک وہ آگ پہنچ جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، ایسا سمجھیے جس طرح ایک آگ کی بھٹی ہوتی ہے، آگ کی بھٹی میں آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے، چاروں طرف سے آگ ہوتی ہے، اوپر سے بھی آگ ہے، نیچے سے بھی آگ ہے، دائیں سے بھی آگ ہے، بائیں سے بھی آگ ہے. اس طرح کی وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا جو آدمی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتا. یعنی جو آدمی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی لیکن اس کے باوجود ایسی کیا وجہ ہے جو وہ غریبوں تک اپنے مال کو خرچ ہی نہیں کرتا ہے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، چاروں طرف سے وہ ستونوں والی آگ ہوگی، جس طرح ایک کھمبے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ آگ ہوگی جو اس کو جکڑے ہوگی. اس لیے عزیز ساتھیوں، بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں جو اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے. غریبوں کا حق ہے اس کی زندگی میں، غریبوں کو دینا چاہیے. اور کس کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے بتایا جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ ان کو جو ہے اس مال کو ان کو ادا کریں. ہوتا کیا ہے کہ
کہ ایک ہی خاندان میں بعض آدمی جو ہے پیسے والے ہوتے ہیں، بعض آدمی مالدار ہوتے ہیں، لیکن اسی خاندان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو غربت کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، جو اپنی محتاجگی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے، اداروں میں تو پیسے دیتا ہے اور بھی جگہ دیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اپنے قریبوں کو دو۔ جب قریبوں کو دے گا تو اس سے کیا ہوگا، دو فائدے ملیں گے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا نبی نے فرمایا اس کو صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیچے والے خاندان جو غریب آدمی اس کو نہیں دیتا ہے، اور اگر دے گا بھی تو اتنی اذیتیں پہنچائے گا، اتنی جو ہے اس کو تکلیفیں پہنچائے گا اور احسان جتائے گا جس سے سامنے والا بندہ جو ہے اس کے پیسوں کو لینا ہی نہیں گوارا کرتا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ اسلام نے کتنی اہم چیز بتائی، آپ کو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گی۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، اور جو رمضان المبارک جو فطرانہ ہمارا ہوتا ہے، جو فطرہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، جو عید کی نماز سے قبل نکالا جاتا ہے، اس کا بھی نکالنا ہمارے لیے ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ بس اس کی شرطیں کچھ الگ ہوتی ہیں زکوٰۃ کی، وہ آپ چاہے تو، میں تو مفتی نہیں ہوں نہ ہی اس کا اتنا اہل رکھتا ہوں، لیکن آپ جو مفتیان کرام ہیں یا مولوی ہیں، ان سب سے جا کر کے آپ زکوٰۃ کے مسئلے مسائل پوچھ لیں، پوری اچھی طریقے سے بات کر لیں کس طرح زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی پیسہ ہے، ہمارے پاس ادھار بھی پیسہ ہے، ہمارے پاس قرضہ بھی لیا ہوا ہے، اس صورت میں ہم کیسے زکوٰۃ نکالیں گے، اور ہمارے پاس کچھ جو ہے چیزیں ایسی بھی ہیں، وہ بات اگر کھل کر کے کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو سارا کا سارا حل مل جائے گا وہاں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ ہم زکوٰۃ جو ہے آج کل ایک اندازے کے مطابق دے دیتے ہیں، اندازے کے مطابق نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کو پورا کیلکولیٹ کرنا ہے۔ ایک دنیا کا کام ہے یار، جی ایس ٹی اگر ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے، اگر ہم ماہانہ جو ہے 5 لاکھ سے زیادہ کماتے ہیں تو ہمارے اوپر انکم ٹیکس والے آ جاتے ہیں، وہ ہمیں دینا پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک وکیل بھی کرنا پڑتا ہے جو اس کو اچھی طریقے سے سمجھا سکے، لیکن ہم دین کے معاملے میں اتنے کیوں لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کو جو ہے ہم اندازے کے مطابق ہی دے دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ مفتیان کرام کے پاس جائیں، ایک ایک مسئلے کو رکھوائیں، اس کے بعد بتائیں کہ ہم کن کن آدمیوں کو دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جہاں ہم غریبوں کا بھی تھوڑا سا اگر حصہ ڈال رہے ہیں تو تھوڑا سا کچھ حصہ جو ہے اپنے مدارس کے والوں کے لیے، اپنی مدارس کے لیے بھی جو ذمے رکھیں، کیونکہ مدارس ایسے ہیں جو اس ٹائم پہ ہمارے جو ہے دین و بقا کی کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہاں پر ایسے جو ہے حافظ تیار ہو رہے ہیں جو قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں وہاں پر ایسے قاری بھی تیار ہو رہے ہیں جو قرآن کے لب و لہجے کی حفاظت کر رہے ہیں، مفسرین بھی تیار ہو رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں قرآن کے جو معنی و مطلب کو سمجھنے کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے محدثین بھی پیدا ہو رہے ہیں جو نبی کی حدیثوں کو جو ہے صحیح حفاظت کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں مفتیان کرام بھی پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی جو ہے احکام الہی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ان کا بھی اپنی زندگی میں حصہ ڈالیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بات اہم سمجھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے صدقہ فطرے کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، کیونکہ یہ غریبوں کا ایک حق ہوتا ہے، ہر کسی کی طرف سے ادا کرنا ہے، ہر کسی کی طرف، چاہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو یا نہیں ہوتی ہو۔ ضرورت سے زائد اگر ساز و سامان ہے تو اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطرہ لازم ہو جاتا ہے، اور وہ عید کی نماز سے پہلے غریبوں کو تک پہنچا دے، تاکہ وہ بھی ہماری عید اور سعید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں، اور اسے بھی عید کی وہ سعید کی ساری خوشیاں نصیب ہو جائیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں، جو ایک مالدار آدمی کے پاس ہوتی ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، اس کا ایک تھوڑا سا اگر واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، تو دیکھیں 2 بزرگ ہیں، ایک جو ہے علامہ ذہبی یوسف اور علامہ جو ہے شاید نام نہیں یاد آ رہا، لیکن یہ 2 بزرگ جو ہیں علامہ سنان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جاتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آؤ چلیں ہم لوگ جو ہے ایک پڑوس میں ایک شخص ہے اس کی تعزیت کر کے آتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ہے ایک بھائی ختم ہو چکا ہے، تو اس کی تعزیت کو چلتے ہیں۔ جب وہ تینوں بزرگ ان کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہ شخص بیٹھا رو رہا ہوتا ہے، اتنا رو رہا ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں، یہ تینوں بزرگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو ہے آنے کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، یعنی ہمارے جو تعزیت کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا اتنا کیوں رو رہا ہے، موت سے تو کسی کو چارہ نہیں ہے، ہر کسی کو جو ہے موت آنی ہے، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں اپنے بھائی کو جب دفن کر کے آیا ہوں اور جب میں مٹی ہموار کر کے آیا ہوں تو جو ہے اس نے کہا
اس کو جو ہے ایک آواز آئی اسی قبر کے پاس سے، اس کو سنائی دی، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے کہاں لگا دیا، مجھے کہاں عذاب کے قبر کے عذاب میں ڈال دیا، وہ چیخ رہا تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو ان بزرگ نے کہا کیا تم نے وہ دیکھا تھا، کیا تم نے وہ حشر دیکھا تھا؟ تو کہا نہیں دیکھا نہیں تھا، بلکہ ہم نے آواز سنی تھی۔ تو بیعت تمہارے بھائی کا عمل کیا تھا؟ کہا وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن پھر ایسی کیا وجہ تھی جو وہ جو ہے اس کو اتنا عذاب ہو رہا تھا؟ اور کہا پھر میں جو ہے قبر پر گیا، قبر کو ہٹانے کے بعد دیکھا جا کے کہ وہ قبر آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے۔ جب وہ آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے تو میں نے اس کا ہاتھ اس طرح ڈالا قبر میں تو میرا بھی ہاتھ جل گیا۔ جب ان بزرگوں نے دیکھا تو ان کو بھی رونا آ گیا۔ پھر ان سے آخرکار وجہ ہی پوچھی کہ تمہارے بھائی کا ایسا عمل کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، لیکن جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ عزیز ساتھیوں، یہ اس کا انجام ہے، لیکن یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اگر ہمیں اس پر بھی یقین نہیں ہے تو کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں ہیں اس پر تو ہمیں یقین ہے۔ ارے نہیں ہے تو ہمیں قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اس پر تو ہمیں یقین ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اپنے پورے کے پورے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، صدقہ فطرہ نکالنا ہے، اور اپنی زندگیوں میں غریبوں کا حصہ ضرور ڈالا کرا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اچھا کھاتے رہیں، ہم اچھا پیتے رہیں، لیکن ہمارے غریب جو ہیں وہ بالکل یوں ہی زندگی گزارتے رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بات ہے، بہت سی باتیں اس کے متعلق کہ ہم جو ہے کن کن آدمیوں کو دیں، خوب اچھی طرح تحقیق کر لیں کون سا آدمی ضرورت مند ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بس خالی ایک بھیک مانگنے کا ان کا پیشہ ہوتا ہے، ہر سال وہ اسی طریقے سے کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی غربت نہیں دور ہوتی ہے۔ تو آپ خوب اچھی طرح تحقیق کر لیں، جس طرح ہمارے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر دینا، صحیح جگہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دینا بھی ہمارے اوپر فرض ہے اور لازم اور ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔